Armed forces have moved in as a last resort to prevent any further destabilization. मैंने इमरजेंसी डिक्लेयर किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आवाम का, और आवाम का फैसला बहुत जल्द हो जाएगा। आइन का फैसला भी होगा, कानून का फैसला भी होगा, लेकिन ये फैसला होगा कैसे जो जनरल मुशर्रफ पर गद्दारी का मुकदमा है। आपने देखा होगा कि जब से जरदाई साहब ने बिल्ले का जिक्र किया है, हर तरफ से म्याऊं म्याऊं की आवाजें आना शुरू हो गई हैं। और मुशर्रफ साहब का ये कहना है कि ये बिल्ला जो है वो बिल्ला है जो कि मोहतरमा की शहादत के बाद जिसने आके दूध पिया, और परवेज रशीद साहब ये कहते हैं कि खुद बिल्ले से मालूम किया जाए कि उसका इशारा किसकी तरफ है। सो अब ये जो सूरत हाल है, इसमें मुशर्रफ साहब ये कहते हैं कि उनको यकीन न था कि उन पे गद्दारी का मुकदमा चलाया जाएगा। उनके इस यकीन, इस एतकाद, इस ईमान के पीछे कौन सी ऐसी ताकत थी जो कि उनको बता रही थी कि आप पाकिस्तान तशरीफ ले आए, आपके ऊपर गद्दारी का मुकदमा नहीं चल पाएगा। या ये वो यकीन था जो कि गुज़िश्ता कई दहाइयों से पाकिस्तान के आइन को मिलियामेट करता चला आया, अपने पैरों तले रोंदता चला आया, लेकिन किसी आमिर, किसी जर्नैल का एहतसाब इस पाकिस्तान के आइन के मुताबिक ना हो सका। क्या उनके यकीन को वाकई तक़वियत मिलेगी, या उस यकीन के बिल्कुल बरक्स पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 6 के तहत उन पर मुकदमा जो कि अब शुरू हो चुका है, उसकी समाअत और उसकी कार्रवाई जो है वो हो पाएगी। वो ये कहते हैं कि मेरे खिलाफ इल्जामात पर पूरी फौज नाराज है और उस पर तशवीश है, और आर्मी चीफ से उनको उम्मीद है कि वो उनकी हिमायत जितनी कर सकते हैं वो उतनी करेंगे, और वो देखेंगे कि आर्मी चीफ उनकी हिमायत में कहां तक जाते हैं। इसके अलावा चौधरी शुजात का स्टेटमेंट अब से थोड़ी देर पहले सामने आया। वो ये कहते हैं कि वो तन्हा नहीं, हम भी उनके साथ थे, चाहे तो हमें भी मुकदमे के लिए घसीटे। अब ये हुकूमत वक्त का काम है कि वो इन बातों को इन्वेस्टिगेट करे कि क्या जनरल मुशर्रफ के इस यकीन के पीछे फौज की वाकई हिमायत हासिल है, या जैसा कि खुर्शीद शाह साहब ने कहा कि फौज को खुद अपनी पोजीशन वाज़ेह करने की जरूरत है कि मुशर्रफ उनको बीच में घसीट के क्यों ला रहे हैं, और उनकी खामोशी कहीं नीम रजामंदी तो नहीं। अब देखना यही है कि क्या वाकई चौधरी शुजात के बकौल इमरजेंसी का फैसला, जो कि उन्होंने अभी आपने टेलीविजन पे सुना कि मैंने इमरजेंसी लगाने का फैसला किया है, लफ्ज मैंने उन्होंने ये कहा है, और हमारे जराये के मुताबिक जो ऑर्डर्स आए उसके अंदर भी सिर्फ और सिर्फ जनरल मुशर्रफ के सिग्नेचर्स थे और आर्मी चीफ के बतौर थे। तो अगर ये मुकदमा आगे चलता है और चार्जशीट निकलती है, तो क्या वाकई जो आइन के आर्टिकल 6 के दो शिक के तहत जो माविन थे वो भी इसमें आएंगे या नहीं आएंगे, या मुशर्रफ तने तन्हा खड़े होंगे कटहरे में, और अगर ऐसा है तो कब होगा, 1 जनवरी या उससे पहले। जो नाकारा मवाद निकल रहे हैं इस तरह से जैसे न्योले बरामद होते हैं उनके घर के बाहर से, ये कब तक निकलते रहेंगे हर पेशी से पहले, और इनका निकलना और मुख्तलिफ सूरतों में बिखरा हुआ पाया जाना इस बात की गमाजी तो नहीं कर रहा कि कोई है जो ये चाहता है कि जनरल मुशर्रफ अदालत ना जाए। वो कौन है, इस पे हम बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमें एक बहुत ही मौज़ून करेगा जनाब जहांगीर तरीन साहब, सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, सीनियर रहनुमा, पार्लियामेंटेरियन भी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपकी तशरीफ आवरी का। जनाब अब्दुल कादिर बलोच साहब खुद जर्नल भी हैं, इनसे भी पूछेंगे कि आर्मी की हिमायत कितनी है, वफाकी हुकूमत का हिस्सा भी है, सीनियर वफाकी वजीर हैं और सीनियर सियासतदान है। बहुत शुक्रिया बलोच साहब। मोहतरमा शाजिया मरी साहिबा हमें कराची से ज्वाइन करेंगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रुकने कौमी असेंबली और रहनुमा। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं जाएगा मत, हमारे साथ रहेगा।
दोबारा खुश आमदीद, आपको दोबारा प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। हमारे साथ जनाब जहांगीर तरीन साहब, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। उनके साथ जनाब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच साहब, वफाकी वजीर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, वो मोहतरमा शाजिया मरी साहिबा कराची से हमें ज्वाइन कर रही हैं। सबसे पहले बलोच साहब से सर आगाज करूंगी, क्योंकि बहुत खबरें इस वक्त तक आ रही है और मुशर्रफ साहब का जो स्टेटमेंट है वो आपने देखा होगा कि फौज उनके साथ खड़ी है, उनकी हिमायत में है। क्या आपको नहीं लगता कि फौज को अपनी पोजीशन वाज़ेह करनी चाहिए? देखिए जी, मैं आपको एक बात पहले बताता हूं कि मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि परवेज मुशर्रफ साहब इस फौज के चीफ रहे हैं, और पहली बात जो फौज में बताई जाती है कि फौज का सियासत से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। वो अपने केस को एक सियासी केस बना के और सपोर्ट हासिल करना चाहते हैं फौज से, और फौज को एम्बैरस करना चाहते हैं अपने इन स्टेटमेंट्स के थ्रू। मैं कभी भी इस बात के हक में नहीं हूंगा कि फौज इस किस्म के मामलात में इवन पोजीशन क्लैरिफाई करना क्या मकसद है, कोई ऐसी बात नहीं है। फौज वालों ने तो कुछ नहीं कहा कि हम इसको सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। कल मैं भी बयान दे दूं और फौज उठ के वहां पर बयान दे दे कि जी हम उसके हक में नहीं, ये गलत कह रहा है, तरीन साहब कोई बात करे या कोई और आदमी बात कर ले, मेरे ख्याल में ये जरूरी नहीं बनता है फौज के ऊपर कि वो अपना रिएक्शन दे या न दे। फौज ने आईन के तहत हल्फ उठाया हुआ है कि सियासत से उनका किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं होगा, सियासी मामला से। ये न सियासी मामला है, ये है एक अदालती मामला, एक अदालती क्लियर कट अदालती मामला है। केस अदालत के सामने है। हमारे परवेज मुशर्रफ साहब मेरे चीफ रहे हैं, उस चीफ के नाते से मैं उसका एहतराम करता हूं, कोई ऐसी बात नहीं है। उस वक्त मेरे चीफ थे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन यह तवक्को से नहीं की जा सकती थी कि वो हर एक आदमी को राइट लेफ्ट से वो ड्रैग करेगा। वो बड़े फखरिया कहते थे अपना लोगर पिस्टल लगा के कि मैं बड़ा दिलेर हूं, मैं बड़ा बहादुर हूं। ये उनकी चीखें निकलना मुझे समझ नहीं आ रही है। और साथ ही ये भी कहते हैं कि अदालत पे मुझे यकीन है कि वो इंसाफ करेगा। ये भी कहते हैं कि इस केस में कोई जान नहीं है और ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं उनसे अर्ज करूंगा बतौर एक मेरे सीनियर के कि वो सब्र का दामन ले और इसमें सियासत को लाने की कोशिश करें। एंड वो खुद कहते हैं कि मैं इमरजेंसी डिक्लेयर करता हूं जी, उन्होंने मैं का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। उसके जो ना वो कहते हैं ना प्रेम फशाई जो केस है वो तो क्लियर कट है। अभी उसमें कौन इन्वॉल्व था, कौन नहीं था, क्या है और क्या नहीं है, ये चीजें बाद में देखी जाने वाली हैं। अभी बयानात आने शुरू हो गए। अभी लेकिन फौज को मैंने आपसे ये भी पूछना है कि आखिर उनको जो ये यकीन था, ये क्यों यकीन था जहांगीर तरीन साहब, क्यों उनको इस बात का एतमाद था कि उन पे गद्दारी का मुकदमा पाकिस्तान में नहीं चलेगा? वो क्यों आए पाकिस्तान? देखें, ये तो प्रेसिडेंट मुशर्रफ साहब खुद बता सकते हैं वो क्यों आए और उनका क्या उससे किसी से बात की थी कि नहीं की थी। मगर मेरा ख्याल है अगर वो समझते थे कि गद्दारी का केस नहीं चलेगा, कि आज तक किसी पे नहीं चला। मतलब पाकिस्तान में प्रेसिडेंट मुशर्रफ साहब ने जो एक जमहूरी हुकूमत गिराई, वो पहली दफा तो नहीं हुआ। उससे पहले जनरल ज़िया उल हक साहब ने किया, उससे पहले जनरल याहिया साहब ने किया, उससे पहले जनरल अयूब साहब ने किया। आज तक तो आपने किसी को गद्दारी की केस नहीं चलाया। तो मेरा ख्याल है ये भी सोचते होंगे कि अगर आज तक नहीं किया तो अब क्यों करेंगे। तो लेकिन आपके ख्याल में गद्दारी का मुकदमा चलना चाहिए? देखें, मैं सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक मैं आपको अर्ज करूं कि पाकिस्तान की जो तारीख है ना, सियासी तारीख, उसमें फौज की मुदाखलत हर दिहाई में हुई है। फौज आई है, अयूब खान से शुरू हुआ काम, आए और फिर से बहुत पूरी सियासत को चेंज कर दिया, फिर अपनी पार्टियां बनाई, फिर सारा कुछ हम सबके सामने हुआ है। ये हम इससे आंखें बंद नहीं कर सकते। उसके बाद आप कई सवाल उठते हैं इससे कि आज तक क्यों ये चीज जो है इसके ऊपर कोई केस किसी के ऊपर नहीं चला। और ये भी एक सवाल है कि ये एक तरीकाकार है पाकिस्तान का कि एक फौजी जर्नल उठ के जमहूरियत को खत डिटेल कर दिया, आके बैठ गए, उसके कुछ साल बाद एक नई जमहूरियत बनी, फिर इलेक्शन हुई, फिर हम जैसे लोग इलेक्ट होके आए और फिर पार्लियामेंट से उन्होंने कहा जी कि आज से पहले जो उन्होंने किया हम उसको अस्तना करते हैं, हम उसको माफ करते हैं। बिल्कुल। अब मेरा ख्याल है हमें ये भी सवाल उठाना चाहिए कि ये क्या पार्लियामेंट के पास ये ताकत है कि आप अगर फर्ज करें ट्रीजन हुई है तो क्या ट्रीजन को माफ करने की ताकत है? आप आखिरकार अगर एक मर्डर केस हो जाता है तो क्या पार्लियामेंट इकट्ठी होकर कह सकती है कि हमने फैसला किया है कि इसको माफ कर दो? हाँ, लेकिन जहांगीर साहब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, ये गद्दारी का आर्टिकल 6 का कि उसमें और खास करके जो इमरजेंसी का है उसमें मैं आपको देखिए मैं आपको दूं, जनरल मुशर्रफ साहब ने नवाज शरीफ साहब की जो हुकूमत टॉपल की थी उसकी इनके ऊपर केस नहीं चल रहा। इनके ऊपर केस चल रहा है जो वो क्यों नहीं चल रहा? वो क्यों नहीं चल रहा?
کیونکہ پارلیمنٹ نے بعد میں ان کو کر دیا، عدلیہ نے بھی ان کی توثیق کر دی، عدلیہ نے بھی کر دیا، بٹ کیا جو انہوں نے وہ اقدام کیا تھا وہ زیادہ سیریس تھا یا جو اب ایمرجنسی لگا کے چیف جسٹس کو ہٹایا تھا یہ زیادہ سیریس؟ اچھا یہ سوال یہ ہے بلوچ صاحب، ہونی کہ میں چاہیے۔ اس سے پہلے کہ میں شازیہ کے پاس جاؤں سر، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قانون کے تحت گورنمنٹ نے اچھی چال چلی ہے، بیکاز چال چلی ہے یا ایک اچھا کیس بنایا ہے، کیونکہ اس وقت وہ ہوا میں تھے، وہ زمین پہ نہیں تھے، 3 جرنیل اس وقت مارشل لاء کے لیے موو ہو چکے تھے، تو کیا اس وجہ سے گورنمنٹ نے کیس جو ہے 12 اکتوبر کا نہیں بنایا؟ اور 12 اکتوبر کا کیس بنتا نہیں ہے، کیس اس لیے بنتا نہیں ہے، قانون میں گنجائش ہے کہ اگر اسمبلیاں اس کاروائی کو ریکٹیفائی کر لیتے ہیں اور اس کو لیگلائز وہ کرتے ہیں، وہ لا بن جاتا ہے، اس کو اب ٹچ نہیں کر سکتے ہیں، قانوناً وہ اوپن نہیں کیا جا سکتا ہے، ججز اس کے اوپر ڈیسیژن نہیں دے سکتے ہیں، اس کے لیے ایک نیا قدم اٹھانا ہوگا، پارلیمنٹ میں جانا ہوگا، وہ جو کچھ اس سے پہلے کیا گیا اس کو ریورس کرنا پڑے گا، ایک نئی راہ کھولنی پڑے گی، پھر آپ ادھر جا سکتے ہیں۔ ادروائز تو اس سے پہلے جنرل ضیاء الحق نے بھی اپنے خلاف جو کچھ بھی تھے اسمبلیوں کے تھرو اس نے اس کی وہ ریٹیفیکیشن کروا دی، یہ کرواتے رہے، یہ ہمارے ملک میں ریت رہا ہے۔ اور پرویز مشرف صاحب یہ جو ایمرجنسی والی قانون تھی اس کے لیے بھی تیار مکمل بیٹھے ہوئے تھے، انفارچونیٹلی پیپل ڈid not play and he did not get the chance, otherwise he was going to get an immunity also۔ آپ اس وقت پارلیمنٹ کا حصہ تھے، آپ اس وقت پارلیمنٹ کا حصہ تھے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا اب ہم نے مورلی بات کرنی ہے؟ یہ تو جان صاحب نے صحیح کہا، قانون میں ہے، یہ پچھلے 3-4 جرنیل آئے، انہوں نے جمہوریت کو ٹاپل کیا، جو میرا خیال ہے کہ شاید اسی آئین کے سیکشن پہ ان کو بھی پکڑا جا سکتا تھا، مگر کیونکہ پارلیمنٹ سے انہوں نے معافی لے لی تو کیا یہ چیز جو ہے قانون کو توڑنا یہ ختم ہو گیا؟ یہ ہمیں ایک مورل نقطہ ہے، لیگل نقطہ تو جنرل صاحب نے کہا یہ صحیح کہہ رہے ہیں، مگر یہ مورل نقطہ ہے کہ اور ہمیں اس چیز کو جب تک اس چیز کو ہم فیس نہیں کریں گے ایز اے کنٹری کہ یہ جو سارے کام ہوئے اس میں ہم اس کو بھول جائیں گے یا ہم عوام کے سامنے رکھیں گے کہ یار یہ سب کچھ غلط ہوا اور پارلیمنٹ کو بھی یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ماشاء اللہ لگے ان سب کی اسی طرح سے ان کے مقدمے کھلنے چاہیے۔ آپ سمجھتے ہیں آپ مقدمہ کھولیں یا نہ کھولیں، آپ ایک ٹروتھ ریکنسیلیشن کا سسٹم بنائیں، آپ کہیں مانیں، آپ پنش نہ کریں، کچھ نہ کریں، ہرگز نہیں ہے کہ یہ کریں۔ دیکھیں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اسمبلی ہے ہماری، پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ میں یہ چیزیں لائیں۔ ٹروتھ اور ریکنسیلیشن اگر کمیٹی کی اور کمیشن کی ریکوائرمنٹ ہے اور تمام اگر وہاں پر بیٹھیں گے پارلیمنٹ کے اندر ایک فیصلہ کیا جائے گا اور جسٹیفیکیشن اگر کریٹ کی جائے گی اور لوگ کنونس ہوں گے، وائی ناٹ، لیکن اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے اس عمل کو کنڈون کیا جائے اس بنیاد کے اوپر کہ پاسٹ میں جتنے بھی عمل تھے وہ چونکہ ان کے خلاف کاروائی نہیں کی گئی، لہذا جب تک اس قسم کی کوئی کاروائی نہیں ہوگی ٹروتھ اور ریکنسیلیشن کمیٹی کمیشن وغیرہ کی، ختم کر دیا جائے اور بالکل اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا میں جن صاحب آئی ایم سوری، شازیہ آپ آج خورشید شاہ صاحب نے کہا کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں یا مطالبہ لفظ استعمال نہیں کیا، لیکن چلے میں اس میں ڈال دیتی ہوں کہ انہوں نے مطالبہ کیا کہ آرمی اپنی پوزیشن واضح کرے کہ جنرل مشرف ان کا نام بار بار استعمال کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیا پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کے ساتھ بالکل کھڑی ہو کے یہ فیصلہ کر رہی ہے، یہ سوال کر رہی ہے؟ کیونکہ بلے والی داستان جو تھی یہ چھیڑی تو زرداری صاحب نے۔ شکریہ اسما، بات یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ بہت تلخ رہی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان میں وقتاً فوقتاً عوام کے ووٹ کی توہین کی گئی ہے، تذلیل کی گئی ہے اور الیکٹڈ آفیسز کی جس طریقے سے بے حرمتی کی گئی ہے وہ اس کی مثال بہت میں سمجھتی ہوں بڑی عجیب ہے پاکستان کے اندر، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان ہی کی عدالت کے ہاتھوں پر شہید ذوالفقار علی بھٹو کا خون موجود ہے۔ بے شک آج اسے جوڈیشل مرڈر مان لیا گیا ہے، تسلیم کر لیا گیا ہے کہ وہ جوڈیشل مرڈر تھا، عدالتی قتل تھا، اور یہ ماضی ہے پاکستان کا، لیکن ہمیں اب ایسے بھی مثالیں قائم کرنی ہیں جو پاکستان میں پہلی مرتبہ ہوا، جس طریقے سے پاکستان میں اداروں کی ٹرانزیشن بڑی سموتھ طریقے سے ہوئی پہلی مرتبہ، ایک جمہوری حکومت نے دوسری جمہوری حکومت کو اختیار دیا پہلی مرتبہ، ایک ادارے کے سربراہ نے دوسرے ادارے
ادارے کو بہت سموتھلی کنٹرول اور چارج دیا. یہ تمام چیزیں خوش آئند ہیں اور پہلی مرتبہ پاکستان میں ہو رہی ہے. تو کیوں نہیں ایسا بھی پہلی مرتبہ ہو پاکستان میں کہ جو شخص آئین توڑتا ہے, ملک سے غداری کرتا ہے, یہ تو خواہش ہے, ہوگا کیسے؟ سمبولکلی عامر ایک جرنیل, سابق جرنیل, میری بات مکمل ہونے دیجیے, کیونکہ ابھی بھی جب آپ نے یہ سوال اٹھایا تو ہم دائیں بائیں چلے گئے, لیکن واضح یہ بات نہیں آئی کہ آیا یہ ہو یا نہ ہو, بلکہ بلوچ صاحب نے تھوڑا بہت اس کو کلیئر کیا. جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے خورشید شاہ صاحب کے بیان کا, کیونکہ ریٹائرڈ جنرل مشرف یہ کل سے جو ان کے بیانات چل رہے ہیں خاص طور پہ, اور وہ ادارے کو گھسیٹ رہے ہیں بلا وجہ اس تمام سچویشن میں, چونکہ یہ ان کا اپنا فیل تھا, انہوں نے غداری کی, انہوں نے آئین وائلیٹ کیا, بحیثیت سربراہ انہوں نے اپنی پوزیشن کا غلط استعمال کیا, انہوں نے اپنے حلف سے غداری کی, ناانصافی کی, جو کہ آئین کے تحت انہوں نے اٹھایا ہے. تو تمام جو انگلیاں ہیں وہ ان پر اٹھتی ہیں, اٹھنی چاہیے, ادارے پر نہیں. ہم احترام کرتے ہیں پاکستان کی فوج کا جو آج بھی سرحدوں پہ کھڑی ہو کر ہماری حفاظت کر رہی ہے. تو لہٰذا میرا خیال ہے کہ اداروں کو نہ گھسیٹنا چاہیے, نہ ان کے پیچھے چھپنا چاہیے. یہ انڈیویجول فیل ہے جس کے لیے یقینی طور پر قانون موجود ہے اور وہی قانونی تقاضے پورے ہونے چاہیے. جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے, تنہا تھے جنرل مشرف, پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ اس وقت تنہا تھے. چودھری شجاعت یہ کہتے ہیں کہ وہ تنہا نہیں, ہم سے بھی مشورہ کیا, ہمیں بھی شامل کیا جائے اس مقدمے کے اندر. تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ ایک نئی پٹاری کھل جائے گی. بہت سے لوگ, اور وہ کہتے ہیں جنرل کیانی سے بھی پوچھے, جنرل مشرف کہتے ہیں, تو کون آئے گا؟ میں تو دیکھیں ریٹائرڈ جنرل مشرف تو بہت باتیں کرتے ہیں, ان کو تو پتہ نہیں کیوں یہ وہم ہے کہ آرمی جو ہے وہ ان کا دفاع کرے گی. اور میں سمجھتی ہوں کہ آرمی نے جس طریقے سے جنرل مشرف کے دور کے بعد اپنی کریڈیبلٹی اور تمام وہ اپنے اوپر سے سوالیہ نشان ریموو کیے ہیں اپنی پرفارمنس کے ذریعے اور بہتر اگزامپل سیٹ کر کر, تو یہ جنرل مشرف کی بھول ہے کہ اب ان کو یہ موقع ملے گا کہ وہ ایک ادارے کو بدنام کریں. اور خورشید شاہ صاحب نے جس طریقے سے یہ بات کی ہے, انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ چونکہ ایک ریٹائرڈ جنرل جس نے اس ملک کا آئین توڑا وہ آرمی کو یوز کرنا چاہ رہا ہے اپنے بیانات کے ذریعے, اور کچھ اور لوگ بھی اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں, تو بہتر یہ ہوگا کہ خود آرمی, جو کہ جس کا ہمیں بڑا احترام ہے, اگر خود ان کی طرف سے یہ سگنل آ جائے کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے, تو چیز واضح ہو جائے گی. کوئکلی مجھے بہت اچھا آپ نے پوائنٹ اٹھایا, مجھے ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد اس پہ ہم بات کریں گے کہ کیا آرمی کو اپنی پوزیشن واضح کرنی پڑے گی یا نہیں کرنی پڑے گی. اور سب سے امپورٹنٹ, جنرل کیانی کا نام بار بار جنرل مشرف کیوں لیتے ہیں, اور شاید جنرل قادر بلوچ اس بات کا جواب دے سکیں کہ اس وقت آرمی کی جو سچویشن ہے, پوزیشن ہے, وہ کیا ہے, اور جنرل کیانی کو بار بار وہ کیوں گھسیٹ رہے ہیں. ایک بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے, ہمیں ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جنرل قادر بلوچ صاحب ہمارے ساتھ ہیں, جہانگیر ترین صاحب اور شازیہ مری. جنرل صاحب, جنرل کیانی سے وہ کہتے ہیں جا کے پوچھئے آپ, اور اگر یہ بات کھلتی ہے, فرض کیا ایمرجنسی کی بھی بات ہوتی ہے, تو اس وقت جو ٹاپ جرنیل تھے ان سے مشاورت, چودھری شجاعت کہہ رہے ہیں ان سے مشاورت, تو کیا آپ تیار ہیں کہ ان سب سے انویسٹیگیٹ کریں؟ جنرل کیانی صاحب اس وقت جب یہ ڈیسیژن لیا گیا وہ ایک پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے تھے, اور ان سے بھی حلفی بیان لینے کی کوشش بھی کی گئی, اور انہوں نے اس کیس سے متعلق کوئی بیان نہیں دیا. یاد ہے آپ کو؟ بالکل کلیئر کٹ اس سے پتا چلتا ہے کہ ان کی کتنی ایگریمنٹ یا ڈس ایگریمنٹ تھا اس کیس سے. مزید تو وہ خود بتا سکیں گے کہ کیا تھا یا کیا نہیں تھا, لیکن جن لوگوں نے پرویز مشرف صاحب کے حق میں بیان دیا, عدالتوں میں گئے, سب کو جنرل کیانی واز ناٹ امنگس دیم, ہی ریفیوز ٹو سائن دیٹ اسٹیٹمنٹ اور دیٹ ایفیڈیوٹ وغیرہ جو اس نے دینا تھا, اس نے انکار کیا تھا. اگر if he had agreed with him at that point of time, and اگر اس نے ان کو مشورہ دیا ہوتا جس طرح سے کہ وہ کہتے ہیں, تو یہ بات میں کرینے کے آس ہے, میں اس کو ادھر چھوڑ دیتا ہوں. دوسری بات جو ہے, اور چودھری شجاعت اگر وہ کہتے ہیں ہم سے بھی پوچھیں, چودھری شجاعت نے کہا کہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ان کو معلوم نہیں تھا وہ جھوٹ بولتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, غلط نہیں کہہ رہے ہیں. بنیادی بات یہ ہے کہ فیصلہ کس نے کیا,
فیصلہ انہوں نے پرویز مشرف صاحب نے خود اپنے طور پر کیا. وہ کہتا ہے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے, ان کا بیان میں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایمرجنسی میں ڈکلیئر کرتا ہوں. نہیں, انہوں نے کانفیڈنس میں اگر ان کسی کو لیا تھا اس وقت یا کسی کو لیا ہوگا اس کے بارے میں تو وہ جانتے ہیں. ٹھیک, وہ جانتے ہیں. وہ جس وقت اپنا بیان دیں گے اور وہ پرابیبلی وہ ڈیٹیلز بھی بتائیں گے کہ کس سے انہوں نے کتنا مشورہ کیا اور کس کا کیا مشورہ تھا اور کیسے وہ اس کنکلوژن پہ پہنچے جس کے نتیجے میں انہوں نے یہ کارروائی کی. یہ تو بعد میں عدالتوں نے دیکھنا ہے, ان کی بات کو سننا ہے. اور یہ کبھی بھی اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ یہ فیصلہ کیا, فیصلہ تو ہے غداری کا. ایک نے کیا یا 4 نے کیا یا 10 نے کیا یا 20 نے کیا, ٹھیک ہے, فیصلہ تو ہونا چاہیے. اچھا, اب جہانگیر صاحب ان کا سٹانس بھی واضح ہے, پیپلز پارٹی کا بھی واضح ہے, پی ٹی آئی کا بھی تک واضح نہیں ہے. جنرل مشرف کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے. دیکھیں, ہمارا سٹانس واضح ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اس پینڈورا باکس کو کھولنا ہے تو پورا کھولیں. اور یہ کافی نہیں ہے کہ آپ نے ایک ہی جگہ پہ کہ جی 3 نومبر کی بات آپ نے کھول لی. 12 اکتوبر کو جو چیز ہوئی تھی وہ زیادہ سنگین تھی. جو اس سے پہلے باقی فوجی جرنیلز نے کیا تھا وہ بھی بہت سنگین تھا. اس سے بھی پوچھیں اور ایک ہی دفعہ صفایا کریں نا. میں نہیں کہہ رہا کہ صفایا کریں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن ہو تاکہ ہم عوام کے سامنے کھل کے کہیں ہاں اس ملک میں فلانے ادارے نے یہ غلطیاں کی. ہم نہیں کہتے کہ آپ پورا پیچھے چلے جائیں 40 سال اور سزائیں دیں, بٹ ہم یہ کہتے ہیں کہ کم از کم ایڈمٹ تو کریں کہ یہ چیزیں غلط ہوئیں. میں ختم کر رہا ہوں. اور جہاں تک یہ پرٹیکولر کیس ہے, ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کو سرد خانے میں ڈال دیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر پریزیڈنٹ مشرف جو ہیں انہوں نے فیصلہ کیا نا, آپ بھی جانتی ہیں, میں بھی جانتا ہوں, جنرل صاحب بھی جانتے ہیں کہ کبھی بھی فوج میں بھی یہ روٹین نہیں ہے کہ ایک آدمی الگ فیصلے کرتا ہے. ہمیشہ ایک کانفرنس ہوتی ہے, تمام لوگوں کو بلایا جاتا ہے, لوگوں سے مشاورت کی جاتی ہے, اور پھر تو میں ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ یہ ایک انفرادی فیصلہ تھا. اس کے اوپر ضرور انہوں نے اپنے جو ایک نزدیک میں پرائم منسٹر ہوں گے, باقی منسٹر ہوں گے جو اس فیصلے میں شامل تھے, ان سے ضرور بات کی ہوگی. میں بھی کیبنٹ میں موجود تھا اس وقت, مگر میرے سے مشاورت نہیں ہوئی. شوکت عزیز صاحب سے ہوئی ہوگی, ضرور ہوئی ہوگی, شجاعت صاحب سے اپنے اسٹاف سے ہوئی ہوگی, ضرور باقی یہ مجھے نہیں پتا کن کن اور سے ہوئی ہوگی, مگر مشاورت 100% ہوئی ہوگی. ایک کانفرنس نہیں, ہم میٹنگ کہتے ہیں, فوج میں اس کو کانفرنس کہتے ہیں, ایک نہیں ملٹیپل کانفرنس ہوئی ہوں گی, پھر ایک نتیجے پہ پہنچی ہوں گی. اب یہ جن صاحب اس میں یہ جو بات ہے وزن تو ہے کہ کیوں ایک ہی کیوں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن بنا دیں. میں تو عاصمہ صرف ایک بات کہتا ہوں کہ کیا ہم لوگ جب تک یہ ٹروتھ اور ریکنسیلیشن کمیشن یا کمیٹی یا جو بھی ہے وہ بنتی نہیں, اس وقت تک ہمیں اختیار ہونا چاہیے جو بھی چاہے ٹراپل کرے. نہیں ہونا چاہیے, بالکل نہیں, جو بھی چاہے کرتا رہے. یہ بات تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے. اس پوائنٹ کے اوپر اگر ہم نہیں اگری کرتے ہیں, لیٹ اس کم ٹو اے کنکلوژن کہ اس کیس کو عدالتی کیس ہے, عدالت کو موقع ملنا چاہیے. اگر اس عدالت کے اوپر اعتماد نہیں ہے, وہ بھی طریقے ہیں, ان طریقوں کے مطابق جو بھی کاروائی کریں, عدالتیں فیصلہ کریں کہ کیا ان کی کوئی انوالومنٹ اس میں تھی یا نہیں تھی, سزا بنتا ہے نہیں بنتا ہے, ایک کا بنتا ہے کئیوں کا بنتا ہے. ممکن ہے یہی عدالت اس نتیجے پہ پہنچے کہ نہ صرف پرویز مشرف بلکہ اس کے ساتھ کئی اور کو بھی لپیٹا جائے, اس کے اندر لایا جائے. وہ بھی یہ عدالت کا فیصلہ ہے کہ وہ یہ کہے کہ اکیلے وہ یا اور بھی. میں عرض کر رہا ہوں جس وقت اس قسم کو لیٹ اس سی اٹ, لیو اٹ ٹو دی کورٹس, لیو اٹ ٹو دی کورٹس. لیکن اس بات کو پینڈ کر لینا کہ نہیں جی جب تک وہ پرانے جو ہے نا گڑے مردے وہ نکالے ایوب خان کو جب تک گسیٹا نہیں جاتا ہے, ناممکن سی بات ہوگی. اور سب کو, تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ لیٹس وی ول ایگری. جس طرح میں نے پہلے کہا تھا, میں نے کہا تھا کہ ہم ڈس ایگری نہیں کرتے ہیں. یہ ایسی چیز ہے جس کو ڈسکشن کے لیے اگر تحریک انصاف پارلیمنٹ میں لائے, پارلیمنٹ میں ڈسکشن کی جائے اور ون کین گو بیک. میں عرض کروں آپ کو, دیکھیں اس میں تھوڑا میں سوچنے کی ضرورت ہے. تھوڑا آپ آگے سوچیں, فیوچرسٹک سوچیں آپ کہ جی آپ نے صرف یہی کام کیا اور جو باقی ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ پچھلی جو مسائل ہوئے اس کی ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کے اوپر آپ فوری طور پہ کمیشن بنائیں. یہ نہیں کہ ہمارے انتظار میں آپ بیٹھے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہوا آپ بنائیں. آپ مجھے آگے سوچیں, آپ یہ فرض کریں خدا نہ خواستہ کچھ عرصے بعد کوئی اور فوجی حکمران حکومت کو ٹاپل کر دیتا ہے, خدا نہ خواستہ. اس کے بعد 4-5 سال گزر جاتے ہیں, پھر ایک نئی پارلیمنٹ آ جاتی ہے, اس کو استثنا دے دیتی ہے,
تو پھر کیا فرق پڑے گا؟ وہ کہہ رہے ہیں اسی کو تو بلاک کرنا ہے. کیسے بلاک کریں؟ اسی کو جب تک آپ یہ بلاک نہیں کریں گے کہ پارلیمنٹ استثنا نہیں دے سکتی، جب تک آپ اس چیز کو ہمیشہ کے لیے بلاک نہیں کریں گے. اچھا شازیہ، یہ خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ کیا سیاست دان بھی اس بات کے اوپر متحد ہوں گے پارلیمان کے ذریعے سے اس کا رستہ جو ہے وہ روکا جائے؟ اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ممکن ہے کہ جنرل مشرف جو ہے وہ بغیر کسی بھرتے کے یہ سارے سٹیٹمنٹس دے رہے ہوں، روز ٹیلی ویژن چینلز پہ بیٹھے ہوں، اپنی من پسند باتیں کر رہے ہوں، اپنے پیغامات پہنچا رہے ہوں؟ کوئی تو ہے جو پیچھے ہے. دیکھیں اسما، جو بات ہوئی ہے کہ فیوچرسٹکلی اگر آپ یہ یقینی طور پر ایک جمہوری سوچ رکھنے والا پاکستانی یہی چاہے گا کہ آئندہ کے لیے ڈکٹیٹرز کے اوپر دروازے بند ہو جائیں اور پاکستان میں جمہوری پولیٹیکل سسٹم مضبوط ہو. اور یہی وجہ ہے کہ آج کا یہ جو ایک آپ کے پاس اپرچونٹی ہے، ایک ایگزامپل ہے، ایک ایسا سمبولک آپ ایگزامپل آپ کے پاس ہے جس کو آپ یقیناً استعمال کر سکتے ہیں آنے والی جو آپ کا مستقبل ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے. اور اس میں ضروری یہ بھی ہے کہ 12 اکتوبر 1999 جب یہ کو ہوا، جب ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو اپنے آفس سے نکالا گیا، اس کے ووٹس کی توہین کی گئی، پاکستان کی پارلیمنٹ کی توہین کی گئی، آئین کی توہین کی گئی. بے شک اس میں اور ٹیکنیکلٹیز آپ ڈال دیں جو کہ یہاں پر بلوچ صاحب نے جن کا ذکر کیا، لیکن اس کے تناظر میں بھی آپ کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ اسی پیریڈ کے بعد یا اسی تاریخ کے بعد اور پھر ریفرینڈم بھی ہوا. آپ کے ملک کے اندر جنرل مشرف نے بڑے میں کہتی ہوں کہ توبہ نعوذ باللہ بڑے غرور کے ساتھ لوگوں کو مارا. یہاں پر اکبر بگٹی صاحب کی شہادت پیش آئی، یہاں بالاش مری کو قتل کیا گیا، وہ شہید ہوئے، اور ایسے کئی گھنونے واقعات پاکستان میں ہوئے جو اس پیریڈ سے لے کر اور ایمرجنسی تک کی آپ بات کر رہے ہیں تب تک ہوئے. لہٰذا all those events میں نہیں سمجھتی کہ آپ کو بری کرنا چاہیے ایک ایسے شخص کو جس نے مٹھیاں دکھا کر 12 مئی کا بھی جو واقعہ کراچی میں پیش آیا اور اس نے کہا کراچی کی سڑکوں پہ ہم نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کر دیا، 50 سے زائد لوگ مر گئے نا جی اس دن، تو یہی طاقت کا مظاہرہ ایک ڈکٹیٹر کے لیے تھا. میں سمجھتی ہوں یہ تمام چیزیں اکاؤنٹ میں لینی چاہیے. مگر سوال پھر یہ نہیں ہے شازیہ، سوال پھر وہی بڑا تلخ ہے. میں ایک بریک لوں گی، بریک کے بعد میں آپ شروع کر لوں گی کہ کون ہے جو نہیں چاہتا کہ جنرل مشرف جو ہیں وہ عدالت جائیں. بڑے پراسرار واقعات ان کے گھر کے باہر ہو رہے ہیں، کبھی گاڑی برآمد ہو جاتی ہے، کبھی جو ہے وہ ناکارہ بم برآمد ہو جاتے ہیں. کوئی تو ہے جو کہ پیچھے ہے اور چاہتا ہے کہ ان کا احتساب نہ ہو. یہ سوال حکومت وقت سے سب سے بڑا سوال ہے. یہ بریک کے بعد ہم پوچھیں گے اور جواب لیں گے قادر صاحب سے بھی. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، کہیں جائے گا مت. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور شازیہ کی بات مکمل رہ گئی تھی، لیکن جنرل صاحب سے میں نے یہ سوال ضرور پوچھنا ہے کہ یہ بار بار جو ناکارہ مواد برآمد ہو رہا ہے وہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ شازیہ آپ بھی کچھ کمنٹ کرنا چاہیں گی کہ کون سی طاقتیں ہیں جو جنرل مشرف کو روکنا چاہتی ہیں عدالت کے روبرو آنے سے؟ دیکھیں میرا خیال ہے کیونکہ بلوچ صاحب یہاں موجود ہے اور حکومت کی نمائندگی بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ، تو میرا خیال ہے انٹیلیجنس شیئرنگ تو ان کے پاس زیادہ ہوگی اور انہیں پتا ہوگا کہ یہ واقعات کیوں پیش آ رہے ہیں. لیکن جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے جو آپ نے پہلے پارلیمنٹ کا بھی ذکر کیا اس تمام معاملے میں، دیکھیں اب جو ہمارے پاس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کے بعد غداری کے تمام ایکٹ کو ڈیل کرنے کا ایک پروویژن موجود ہے آرٹیکل 6 کے اندر، تو اس میں تو اب کوئی جواز یا کوئی ایسا پروویژن ہے ہی نہیں جو پہلے ایک وقت میں ہوا کرتا تھا اور ڈاکٹرن آف نیسیسٹی اپلائی کر دیا جاتا تھا اور جو بھی طریقہ کار استعمال ہوا، جس طرح میں نے کہا عدالتیں بھی یہاں پر استعمال ہوئی اور بہت کچھ دیکھا گیا. لیکن اب یہ آرٹیکل بڑا کلیئر ہے، اس کے اندر بہت گہری ذمہ داری عائد ہے، چاہے وہ پارلیمنٹ کے اوپر ہو، اور اس میں کوئی ویلیڈیشن جو ہے وہ عدالتوں کی طرف سے بھی نہیں ہو سکتی اس طرح کی غداری کے ایکٹس کی. تو میرے خیال ہے اب ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اگر یہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ آپ کے پاس یہ موقع میسر ہے، یہ کسی سے بدلہ لینے کا موقع نہیں ہے لیکن پاکستان کے مستقبل کو سنوارنے کا موقع ہے. ماضی کی باتوں کو ٹٹولنے والے میرا خیال ہے ماضی میں ہی کھو جانا چاہتے ہیں، لیکن حال کو آپ نہیں دیکھ رہے. اگر حال آپ کے پاس ہے اپنی اصلاح کے لیے تو وہ اصلاح کر دی جائے اور وہ
صرف اس لیے نہیں ہے کہ کسی کو جنرل مشرف سے اختلاف ہے، اس لیے ہے کہ اس اقدام سے، اس غداری سے ہمیں اختلاف ہے، اور اس طرح کے کام نہیں ہونے چاہیے، خواہ وہ کوئی بھی ادارے کا شخص کرے، انڈیویجول ٹھیک بات کوئی بھی ہے، کرے۔ بہت 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 بہتر، لیکن جنرل صاحب کوئی تو ہے جو کہ چپکے بم رکھ جاتا ہے، پھر وہ ناکارہ بھی ہوتے ہیں، وہ چلتے بھی نہیں ہیں، روز ہی برآمد ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں جس طرف آپ اشارہ آپ کرنے کی کی انٹیلیجنس کیا ہے؟ اسما جس طرف آپ اشارہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں سر وہ لوگ اتنے نائب نہیں ہیں، اتنے ناسمجھ نہیں ہیں، اور اتنے بچگانہ قسم کی حرکت وہ نہیں کرتے ہیں جو جس طرف آپ اشارہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ کوئی بات نہیں ہے، یہ کوئی عجیب سی ہے، یہ اس کو چھوڑ دیجئے۔ میرے خیال میں بہتر ہی ہے۔ پرویز مشرف ایک سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، اس کو اپنے سیاسی جماعت کے اوپر بڑا مان تھا، اس کے کارکنوں کے اوپر بھی وہ بڑے کہتے تھے کہ جی انہوں نے مجھے الیکٹ کرنا ہے، پرائم منسٹر بنانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ بڑے پیسے انہوں نے انویسٹ کیے اپنے اس پارٹی میں۔ ممکن ہے اس کی پارٹی کی طرف سے اس قسم کی کوئی کارروائی کی جا رہی ہو پریشر ڈالنے کے لیے، وہ اتنے ٹرینڈ نہیں ہے۔ لیکن آپ کے آرمی چیف سے بڑی مطلب آپ کے رابطے اچھے ہیں، کیا سوچتے ہیں؟ کیونکہ وہ تو دیکھ رہے ہیں ان کی طرف امید بھری نگاہوں سے۔ دیکھیں میں فوج میں تھا اور آرمی چیف سے میرا اس وقت کا ایک تعلق تھا، اس وقت ایک احترام کا تعلق ہے، میں ایک ریٹائرڈ سولجر ہوں، اور میرے اس وقت وہ میرے بھی چیف ہیں جس طرح سے۔ لیکن آپ توقع رکھتے ہیں کہ جو توقع جنرل مشرف کو ان سے جنرل راحیل سے؟ میں اتنا جانتا ہوں، جنرل راحیل شریف کو میں اتنا جانتا ہوں کہ آئین کی پاسداری کرنا وہ ایک پروفیشنل ہے، اور پیور 100% وہ پروفیشنل ہے، وہ اپنا پروفیشنل ڈیوٹی کریں گے، وہ کسی سیاسی معاملے میں اپنا کو جانے کی کوشش نہیں کریں گے۔ آئین کی خلاف ورزی کا آپ سوچ ہی نہیں سکتے، نہ وہ سوچیں گے اس کے بارے میں۔ جو عدالتیں کارروائی کریں گے، اور میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ انہوں نے فوج کو اس قسم کی چیزوں سے دور رکھنا ہے اور فوج کو صاف اور پاک رکھنا ہے، یہ مجھے 100% یقین خان ہے۔ صاحب کیا حرج ہے اگر ایک جرنیل کٹہرے میں یہ جو یہ بم برآمد ہو رہے ہیں چیزیں، جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کی اپنی ایک پارٹی بھی ہے، ہو سکتا ہے ان کی طرف سے بچکانہ حرکتیں ہو رہی ہوں، مگر وہ بڑے یقین سے کہتے ہیں کہ فوج میں ان کی حمایت ہے۔ میں عرض کروں، ایک تو یہ جو مواد مل رہا ہے ٹرائل پہ جانے سے پہلے، اگر یہ بچکانہ حرکت ہے اور ان کی پارٹی کر رہی ہے تو اس وقت حکومت حکومت کے وقت کے پاس تمام وسائل موجود ہیں، وہ جا کے بتائیں کہ یار کھل کے کہیں کہ یار یہ بچکانہ حرکت ہے، یہ صرف اس چیز کو ڈیلے کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ آپ لوگ ہیں، آپ کے پاس اتنے اسپیشل برانچ ہے، آپ کے پاس آئی بی ہے، آپ کے پاس پتہ نہیں کیا کیا ہے، ان کو وہاں لگا دیں۔ یہ بات صحیح ہے، اور وہ جا کے بتا دیں چودھری نثار صاحب یہ کریں گے؟ میرے خیال میں تو شاید اس کے بارے میں بیان آ جائے۔ بالکل یہ بالکل آبزرویشن صحیح ہے کہ آفٹر آل گورنمنٹ کے پاس بہت کچھ ہے، اور یہ جاننے کی ضرورت ہے، اور اس جگہ کو گارڈ کرنے کی ضرورت ہے دیواروں کے ساتھ، اور اگر ایک دفعہ کسی سے لغزش ہو گئی ہے اور اوور لک کر گئے، نیکسٹ ٹائم اٹ شوڈ ناٹ ہیپن۔ سر یہ چوتھی دفعہ کبھی راکٹ برآمد ہو جاتے ہیں، کبھی ڈیٹونیٹر، مطلب آپ کو کیا لگتا ہے خان صاحب یہ کون ہے؟ میں حیران ہوں اس بات کے اوپر کہ واضح کرنا چاہیے حکومت کو کہ یہ سیریس ہے یا نہیں ہے سیریس۔ ہم تو نہیں کہہ سکتے نا، اگر ہم کہیں فار انسٹنس ہم کہیں نہیں یہ سیریس نہیں ہے، کل بام پھٹ جائے ہم کہاں رہ گئے؟ اب یہ بھی ہو سکتا ہے شیر آیا مطلب کس دن سچی مچی آ گیا۔ حکومت وقت کے پاس یہ وسائل بھی ہیں، ان کے پاس انٹیلیجنس بھی ہے، ٹیلی فون لوگوں کے سنتے ہیں، وہ دیکھیں وہاں سے کون آدمی آیا، وہ رکشے سے پھینک گیا ہے یا کوئی اٹیمپٹ تھا کچھ بم بنانے کا، تو ہم منتظر ہیں کہ ہم یہ بتائیں گے کہ ہمیں یہ سیریس ہے کہ نہیں ہے۔ نہیں وہ تو بلوچ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ چودھری نثار صاحب کے پاس وقت ہوا تو انشاءاللہ وہ ضرور اس کے اوپر اس کے بارے میں یہ کروں گا۔ چودھری نثار صاحب یا اس سے متعلقہ لوگ جو ہے سیکیورٹی سے ریلیٹڈ، میرے خیال میں ان کا بھی پوائنٹ آ جائے گا۔ ایک آدھ مرتبہ کوئی چیزیں انآبزرو چلی جاتی ہیں، آئی ایم شیور دیر سم تھنگ۔ آپ کو اس کا مستقبل کیا لگتا ہے اس کیس کا سر؟ کس چیز کا؟ اس کیس کے مستقبل کے بارے میں عدالتیں بتا سکتی ہیں، قانون سے متعلق لوگ بتا سکتے ہیں، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا ایک موقع ہے اور آیا ہوا ہے یہاں پر۔ میرے خیال میں کوئی انریسٹ فوج کے اندر نہیں ہوگا، سابق آرمی چیف کے حوالے سے کچھ نہیں ہوگا۔ کل 100 لوگوں کو بلا رہے ہیں جس میں کہ فوج کے لوگ بھی ہیں، جرنیل بھی ہیں۔ میں آپ سے بھی عرض کروں گا، میں تمام اینکر اور تمام ٹیلی ویژن چینل سے بات کروں گا، مہربانی کر کے، برائے مہربانی، ایک پروفیشنل فوج ہے آپ کی، آخری امید ہے اس کو پروفیشنل رہنے دو، ان کو ڈریگ کرنے کی کوشش مت کرو، ان کا روبان جانے کی، انہوں نے تو کچھ نہیں کہا،
उन्होंने एक आदमी डिफेंसिव पे चला गया, उन्होंने चंद बातें की हैं। इस बात को मजमून बना लेना मुबाहिसे का और बातचीत करने का मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं है। फौज को ड्रैग ना करने दें, उनको अपनी ड्यूटी करने दें। दे आर नॉट ए पॉलिटिकल पार्टी, दे आर नॉट सपोज टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन एंड गिव देयर। उन्होंने इस किस्म की कार्रवाई करने का उनको इख्तियार नहीं है, न करना चाहिए, न किसी को आसमान, न किसी को इस राह पे उनको डालने की कोशिश करनी चाहिए। ये परवेज मुशर्रफ साहब इस फौज के चीफ रहे हैं, 12 साल, उन्होंने 11 साल इस फौज की क़यादत की है। उस फौज से उनको प्यार करना चाहिए, इस किस्म के मामलात में उसको उलझाने की तो क्या खान साहब आप नहीं समझते कि बिल्कुल हम दुरुस्त बात है, वो फौज को ला रहे हैं, वो इदारे को घसीट रहे हैं, तो इदारे को अपनी पोजीशन लेनी चाहिए? जी, मेरा ख्याल ये है कि जनरल साहब की भी बात में वजन है, मगर जिस तरह से अब ये बात जहां पहुंच गई है ना, और ये मजीद प्रेशर भी पड़ेगा, मेरा अपने ख्याल में फौज को अपना मौकफ जो है वो वाज़े करना पड़ेगा। लेकिन शाजिया, कौमी और बैन अल-अक़वामी दबाव की भी बात उन्होंने की है, बैन अल-अक़वामी दबाव भी। बलोच साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं आपके पास आता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि फौज को कभी भी ऐसे मामलात के बारे में राय नहीं देना चाहिए जिसका ताल्लुक आइन से हो, जिसका ताल्लुक कानून से हो, जिसका ताल्लुक सियासत से हो। इससे पहले फौज को अनफॉर्चुनेटली गलत इस्तेमाल करते रहे हैं। सियासी मामलात में फौज के ISPR से हम लोग बयानात लेते रहे हैं, सपोर्ट और रिजेक्शन और उस कंडमनेशन उनसे करवाते रहे हैं। ये गलत रीत थी। फौज एक सीगा है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है गवर्नमेंट के नीचे अगर कोई व्यू पॉइंट आना है तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का व्यू पॉइंट आना चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंट बात है, वज़ीर दिफा को वाज़े कर देनी चाहिए पोजीशन। एग्जैक्टली, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। शाजिया लास्ट वर्ड। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, हाँ, वज़ीर दिफा साहब ख्वाजा आसिफ साहब बयान दे दे। शाजिया, क्या ख्याल है आपका? देखिए आसमा, जहाँ तक सवाल है हमारी पाक फौज का, तो मैं तो उन माओं को सलाम पेश करती हूँ जिनके बच्चे बड़ी बहादुरी के साथ हमारे लिए जाने कुर्बान करते हैं, तो यकीनन वो एहतराम बिल्कुल होना चाहिए। और जहाँ तक एक शख्स का सवाल है जिसने अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल किया, इस मुल्क से गद्दारी की, आइन को तोड़ा, फंडामेंटल राइट्स पामाल किए, यकीनन जिनके लिए नवाज शरीफ साहब जब इलेक्शन कैंपेन में थे उस वक्त भी कहा करते थे कि 12 अक्टूबर का हिसाब लिया जाएगा, तो आज कौम की नजरें यकीनन उस हिसाब किताब पर है। और हमें ये नहीं सोचना चाहिए, उस वक्त भी वो एक इदारे से ताल्लुक रखते थे, उस वक्त भी पार्लियामेंट ने एंडोर्स किया हुआ था, तो ये बातें भी सामने थी और ये तकरीरें भी सामने हैं। ये बढ़ना चाहिए और पीपल्स पार्टी की बात करें कि 12 अक्टूबर से अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब। लेकिन चले, जनरल साहब कह रहे हैं 12 अक्टूबर पे बहुत से लोग ये भी कह रहे सर उस दिन आप क्या, और मैं एक बात और कह दूं, मैं एक बात कह दूं कि जिस बिल्ले का जिक्र कर रहे हैं, जिससे जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने जिक्र किया, उसके मुंह को खून लग चुका है। और जब आपके मुंह को अपने ही लोगों का खून लगे, और जब आप ही जिम्मेदार हो अपने लोगों के कत्लो गारत की, और वो मिसिंग पर्सन्स जिनका रोना हम आज भी रो रहे हैं और तड़प रहे हैं, तो यकीनन सवाल उस शख्स से पूछे जाने चाहिए। मिसिंग पर्सन के बारे में सिर्फ अर्ज ये करूंगा कि 5 साल हुकूमत रहेगी पीपल्स पार्टी की, तो बहुत पावरफुल लोग थे, प्राइम मिनिस्टर थे, प्रेसिडेंट थे, मेरे भाई जो लोग बेचे थे जनरल मुशर्रफ ने, उनका तस्करा अपनी किताब में। जनरल साहब लास्ट 12 अक्टूबर को आप कराची एयरपोर्ट पे थे? 12 अक्टूबर को मैं यहाँ पर आया हुआ था, एक लैंड ऑर्डर से रिलेटेड एक कॉन्फ्रेंस थी, उसको अटेंड करने के लिए। लेकिन आप डीजी रेंजर्स कराची थे? डीजी रेंजर था मैं, बतौर डीजी रेंजर के यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में एक कॉन्फ्रेंस थी लैंड ऑर्डर से रिलेटेड, उसको अटेंड करने के लिए आया हुआ था। 6 बजे वापसी की मेरी फ्लाइट थी, 6 बजे से पहले टेक ओवर मैं एयरपोर्ट पे गया था कराची जाने के लिए, और वहां से मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, नहीं मैं बड़ा जूनियर था, पार्ट ऑफ किसी कू का क्या बनना था, मेजर जनरल था, ऐसी इसमें टोटल कोर कमांडर सारे इन्वॉल्व नहीं थे, टोटल 3-4 आदमी थे, उनके तफासील आ चुके हैं सब कुछ। तो दैट नाइट आई वाज हियर, नेक्स्ट मॉर्निंग आई फ्लू आउट फ्रॉम हियर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात पे सबका इत्तेफाक। जी सर, आप प्रोबेबली एक इंप्रेशन इस किस्म की कन्वे हो रही है कि एज इफ 12 अक्टूबर के मामलात को पाकिस्तान मुस्लिम लीग कोई अहमियत नहीं, हम बिल्कुल हर वो टेक ओवर जो 12 अक्टूबर हुआ, उससे पहले जनरल ज़ियाउल-हक के दौर में हुआ, उससे पहले ज़िया खान के दौर में हुआ, हम सबकी मज़म्मत करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, मेरा ख्याल है वक्त बदल चुका है, वक्त बदल रहा है। पाकिस्तान की सारी सियासी जमातें इस वक्त इस बात के इसमें साथ खड़ी हैं कि अगर कोई डिक्टेटर है, उसने आइन तोड़ा है, कानून तोड़ा है, तो उसका एहतसाब होना चाहिए। मेरी आपकी सबकी ख्वाहिश तो ये हो सकती है, क्या ये खबर बनेगी कि एक आमिर, एक डिक्टेटर को कटहरे में लाके खड़ा किया जाए और सजा उसको दिलवाई जाए। सबने की अब तक अपने फैसले, लेकिन क्या अब होगा फैसला अवाम का?